اللہ کی ساری تخلیق، چاہے وہ زمین ہو، سمندر ہو، درخت ہو، جانور ہو، انسان ہو، جن ہو، انبیاء ہو، فرشتے ہو، جبریل ہو، اسرافیل ہو، اللہ کے سوا ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کوئی بھی چیز حرکت نہیں کرتی سوائے اس کی مرضی کے، کوئی چیز نہیں رکتی سوائے اس کی مرضی کے، کچھ بھی نہیں بنتا سوائے اس کی مرضی کے، اور کچھ بھی نہیں ٹوٹتے سوائے اس کی مرضی کے۔ اس کی مرضی کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے ان سے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ بے شک آسمان چیخ رہا ہے، بوجھل ہے، 4 انگلیوں کی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو سجدہ کرنے میں کوئی فرشتہ نہ ہو، یعنی کہ آسمان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ آسمان کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ہر چیز کامل ہے، اس کی تخلیق کامل ہے، اس کے انبیاء کامل ہے، اس کا دین کامل ہے، اس کی رحمت کامل ہے، اس کا عذاب بھی کامل ہے۔ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور تمام جن و انس اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دن جو 50,000 سال پر محیط ہے، سورج ہمارے سروں پر 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور ہم اپنے پسینے میں ہی شرابور ہوں گے اور چیخ رہے چلا رہے ہوں گے، اور وہ فرشتوں سے کہے گا کہ وہ جہنم کی آگ کو ہمارے سامنے گھسیٹ کر لائے۔ اسے 70,000 رسیوں میں لپیٹ کر جہنم کو ہمارے سامنے لایا جائے گا، اور وہ جہنم گھسیٹ کر آگے بڑھے گی اور ہم اسے دیکھتے رہیں گے۔ جب جہنم پہلی بار کافروں اور گناہگاروں کو دیکھے گی تو غصے سے ایسے آواز سے پھٹ جائے گی کہ سارے فرشتے رسیاں چھوڑ دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان، جن اور فرشتے جب جہنم پھٹے گی تو سب کے سب گر جائیں گے اپنے گھٹنوں کے بل۔ اللہ اپنے ہر کام میں کامل ہے، وہ اپنی سزا میں بھی کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ انہوں نے ان سے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ آواز سنی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ چٹان ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا، ابھی یہ نیچے تک پہنچی ہے کہ کتنی بڑی ہے جہنم، لیکن لوگ اس سے اس بات کا خوف نہیں کھائیں گے، لیکن جب وہ ان کے سامنے لائی جائے گی تو وہ سارے اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جہنم کی آگ میں سب سے کم سزا یہ ہے کہ آدمی کو 2 جلتے ہوئے انگاروں پر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کا دماغ ابل پڑے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب سے بدترین عذاب ہے، حالانکہ وہ سب سے بدترین عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں کامل ہے، وہ اپنی تخلیق میں بھی کامل ہے، وہ اپنی سزا میں بھی کامل ہے، وہ اپنی رحمت میں بھی کامل ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، دیر نہ کریں، یہ وقت ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔